الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أطهارهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآنی ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسانی فیس بک نہیں اتے کم آنا جتھے کم آنا قرآن کچھ عرصہ پہلی بات ہے میں نے اکاڑ کے ایک دوست نے بات سنائی وہ امریکہ کے اندر ٹیکسی ڈرائیور ہے ٹیکسی چلاتے ہیں کہنے لگا کہ میں سفر کر رہا سا ایک روڈ تے کھڑی ایک لڑکی نے میں نے کار روکن کا اشارہ دیا انہیں مکمل برقع پہنے ہیں گون پہنے ہیں نقاب کیتا ہے مکمل بابر کا تو میں گاڑی میں ہو گیا نال دے سوچا کہ پاکستانی یا کوئی ہندوستانی فیملی ہوئے گی رہن والے انہوں نے لڑکی ہوئی میں گاڑی میں ہو گیا
پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی ہے. میں اپنے کو اردو اندر پوچھا کہ کتنے جانا ہے، تو انہیں مجھے اگوں جواب انگلش بولی. میں سمجھ لگی کہ اردو جاننے والی نہیں. میں حیران ہو کر کو پوچھا بیٹا امریکہ ہے، میں سمجھا شاید پاکستانی کو فیملی ہوئے گی جو ہے برقع وغیرہ، لیکن تینوں اردو سمجھ اندر نہیں آئی. کا مطلب ہے کہ تم اتوں ہی رہن والی. تو میں حیران ہے اس گل سے کہ اے پردہ، اے گون اور نقاب، سقاف، اتوں کی رہن والی لڑکیاں تو نہیں پہنتی، انہوں کا شارٹ کٹ لباس ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ تینوں کتوں ملے؟ تو انہیں جڑا اوپر سکارف پہنیا سی نا، وہ نیچے انہیں سینے کے نال قرآن پاک لگایا سی. تو انہیں قرآن پاک ہاتھ رکھ کے آخیا ہے کہ میرے جو ملے ہے اس کتاب میں ملے ہے. سبحان اللہ. تو میں گل سن کے حیران ہو گیا کہ انہوں نے سب کچھ قرآن چ ملیا ہے تو سانو سارا کچھ امریکہ چ ملتا ہے. اسی ستے پہ بھی خواب گوریاں دی بھی ہیں. ہمارا نوجوان اس بات کو اپنی ترقی کے سب سے آخری سیڑھی سمجھتا ہے کہ اگر وہ امریکہ میں شفٹ ہو جائے. میرے محترم بھائیوں، ترقی کا سب تو بڑا راز نہ امریکہ اندر نہ دنیا کے کسی اور ملک اندر ہے. ترقی کا سب تو بڑا راز اگر موجود ہے تو کتاب اللہ وچ موجود ہے. میں دوسری گل نہیں کرتا، اپنے ملک کی گل کرتا. سارے ملک کا سب تو بڑا مسئلہ قوم کا 3 مسئلے ہیں. جڑا بھی ہوتا ہے وہ سانو 3 مسئلے دس کے اپنے نام رکھتا ہے. کہڑا کہڑا؟ روٹی، کپڑا، مکان. یہی بندے کی کوشش ہوتی نا. لباس اچھا مل جائے، کھانا اچھا مل جائے، مکان اچھا مل جائے، روٹی، کپڑا، مکان. آج تک قوم کا یہ مسئلہ حل نہیں رہا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب دی پہلی سورت دی پہلی آیت وچ 3 مسئلے حل کر چھڑے. روٹی دا مسئلہ، کپڑے دا مسئلہ، مکان دا مسئلہ، 3 مسئلے پہلی آیت اندر حل. کی فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین. فرمایا کائنات کے لوگوں، تمام تعریفاں اللہ واسطے جو پالنے والا ہے انساناں دا، جو پالنے والا ہے پاکستانیاں دا، جو پالنے والا ہے ہندوستانیاں دا، جو پالنے والا ہے افغانیاں دا، جو پالنے والا ہے ایرانیاں دا، جو پالنے والا ہے پوری کائنات دا، انساناں دا، حیواناں دا، درندیاں دا، پرندیاں دا، پوری کائنات دا پالنے والا اعلان کر کے کہہ رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. فرمایا کائنات کی سطح پہ جتنے لوگ، جتنے بندے، بشر، انسان، درندے، پرندے، سب کی روزی دا ذمہ کیدا؟ ساڈا ذمہ اسی کھلاواں گے. تہاڈی روٹی، کپڑے، مکان دا مسئلہ اللہ فرماندے نے ساڈا ہے. اللہ سونیا روٹی کتھوں لبے گی؟ ایتھے تے 2 کلو چینی لین واسطے لین تے لگنا پیندا ہے. 20 کلو دا توڑا آٹے دا لین واسطے دھوپے سڑنا پیندا ہے. ایتھے تے راشن بھی لینا ہوے تے بیوہ عورتاں نوں 2-2 گھنٹے دھوپے سڑنا پیندا ہے.
مولا کریمہ تسی فرماندے ہو روزی دا ذمہ میرا ہے، میں کھلاواں گا، میں پلاواں گا، میں عطاواں گا۔ ایڈریس دس دیو، پتہ دس دیو، لین لائیے تے کتھے لائیے، کتار لگائیے تے کتھے لگائیے، راشن دا ڈبہ کتھوں ملے گا، 2 کلو گیہوں کتھوں ملے گا، کتھے لین لانی ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، لینا دی لوڑ کوئی نہیں، اپنے اپنے گھر ٹر جاؤ، کھلانا بھی ساڈی ذمہ داری ہے، تواڈے گھر وچ پہنچانا بھی ساڈی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ لین لان دی لوڑ یعلم مستقرہا و مستودعہا، تم جہاں ہوگے تمہارا رزق وہاں جائے گا۔ روٹی کپڑے مکان دا مسئلہ حل۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی فادر مدینہ یونیورسٹی، جنہیں مسجد نبوی میں کچھ سال درس دینے کا بھی شرف حاصل ہے، اور مجھے ان سے ثانوی تلمذ کا شرف حاصل ہے۔ میں نے موطا امام مالک پڑھی ہے ان سے، اور دیگر حدیث کی کتب میں نے پڑھی ہے۔ فرمان لگے ایک بندے نے قرآن دی آیت پڑھی، یعلم مستقرہا و مستودعہا، اللہ فرماندے نے جتھے کوئی ہوے مودی روزی اتھے کلا دے۔ انہیں آخیا جی میں تجربہ کرنا ہے کہ اللہ جو فرماندے نے کہ ہر بندے دی روزی دا ذمہ ساڈا ہے، جتھے کوئی بندہ آئے گا اسی اتھے روزی کلا دیں گے۔ اج میں ویکھنا بھی اللہ مینوں کیویں کھلاندا ہے۔ انہیں کی کیتا بھی اپنا گھر بھی چھڈیا تے پنڈ بھی چھڈیا تے شہر بھی چھڈیا، جنگل بیابان دے وچ ایک غار چ لک کے بیٹھ گیا کلا۔ یہ نظریہ لے کے کہ میں ویکھنا اتنے سوائے اللہ دی ذات تو کوئی میرا پرسان حال نہیں، اللہ جو فرماندے نے جتھے بندہ ہوئے میں اتنے روزی کھلاواں گا، میں ویکھنا اللہ میں اتنے کیویں کھلاوے۔ جنگل بیابان دے اندر غار دے اندر لک کے بیٹھا ہے، چھپ کے بیٹھا ہے، اس نظریے نال یعلم مستقرہا و مستودعہا، میں دیکھنا میری ٹھکانے تے میرا رزق اللہ مینوں کیویں پہنچاندا ہے۔ انہیں کی دیکھیا قافلہ آیا، پر پرانا وقت قافلہ آیا، قافلے نے بڑا اڈا دیا، لوگ اپنے اپنے معاملات اندر مشغول ہو گئے، کوئی سواریاں پانی پینان لگ پیا، وہ خود پانی پین لگ پیا، وہ کھانا بنان لگ پیا، وہ ریسٹ کرن لگ پیا، بڑا قافلہ۔ ہجے کچھ وقت گزریا ہے، کھانا بنان والے کچھ کھانا بنایا، کچھ تیار کیتا، کچھ تیاریاں دے اندر اچانک دوروں گھوڑے جناب دوڑ دے نظر آئے، دور اڑتی نظر آئی۔ قافلے دا امیر کہنے لگا ہے ڈاکو نے قافلہ لٹن واسطے آندے پے سن، جلد از جلد اتھوں کوچ کرنا پے گا۔ وہ جلدی جلدی نکلے، کوچ کیتا، چلے گئے، کچھ جڑا کھانا لے جایا گیا لے گیا، جڑا بچیا پیا رہ گیا پیا رہ گیا۔ آپ چلے گئے تو ڈاکو آئے، انہاں کہا تازہ کھانا، تازہ بالکل فریش، تے بندہ ایتھے کوئی نہیں، یہ مطلب کی؟ انہاں کہا بھی اسی ڈاکو لوگاں لگدا ہے کسی بندے دی سازش ہے کہ تازہ کھانا بنا کے انہوں نے زہر پا کے رکھ دیتا بھی تھکے ٹوٹے بھوکے مرے آن کے کھان کے تے مر جائے۔ کیڑا بندہ جنہیں سادے خلاف سازش کی تھی، یہ بندہ لبو، تے بندہ وہ چودھری سی جڑا اتنے لکیا بیٹھا۔ انہاں سجے کھبے لبدے لبدے غار چ ایک بندہ بڑھیا تے ویکھیا اتنے بیٹھا۔ ادھر آئے نا باہر، تازہ کھانا بنا کے وچ زہر پا کے تے رکھ کے بیٹھا سی، کھا کے مر جان گے۔ ادھر آ انہاں باہر لیا کے نا تے سارا جڑا کھانا پیا سی اکٹھا کر کے کچھ اگے رکھ دتا۔ وہ نالے نوں کٹن تے نالے کہن کھا، وہ کھاوے، وہ جدو بس کر جو پھر کٹن ہور کھا، ابھی کھا، ایدے تے نہ زہر ہو گیا، وہ بھی کھا۔ وہ کھا کھا تھک گیا بیچارہ، کدی روے کدی ہسے۔ وہ کہن تینوں مسئلہ کی؟ وہ کہندا بس کچھ نہ پوچھو مسئلہ، مینوں اج لگ پتا گیا بھی اللہ کیویں کھوانا ہے، مینوں یقین ہو گیا ہے۔ یعلم مستقرہا و مستودعہا، روٹی کپڑا مکان دا مسئلہ حل ہویا کہ نہیں ہویا؟ حل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا وما من دابۃ
الارض الا علی اللہ رزقها، قرآن والا آ جاؤ، پہلی آیت پڑھو گے تواڈے رزق دا مسئلہ اسی حل کر دیواں گے، کیونکہ رزق دا ذمہ ساڈا ہے، اسی کھلان والے ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اے جڑی میں آیت پڑھی ہے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، ایک سورت دی آیت ہے، اس سورت کا نام ہے فاتحہ۔ کیا نام ہے؟ فاتحہ۔ اور فاتحہ دا معنی کی ہے کھولنے والی۔ فاتحہ دا کی معنی؟ بولو، فاتحہ دا کی معنی ہے؟ کھولنے والی۔ روزہ کھول لیا تو منہ بھی کھولو تھوڑے تھوڑے ہے۔ اللہ فاتحہ دا معنی کھولنے والی۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے یہ نام فاتحہ تاں رکھا ہے، جدو بھی کوئی کتاب لکھن والا مصنف کتاب لکھدا ہے، وہ اپنی کتاب کے شروع کے اندر مقدمہ لکھدا ہے، اور اس مقدمے کے اندر پوری کتاب کا خلاصہ بیان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ غور نال مقدمہ پڑھ لے، انہوں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کتاب اندر کی لکھا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیتا ہے۔ جڑا بندہ پورے قرآن کا خلاصہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ سورہ فاتحہ توجہ نال پڑھ لے، ترجمے دے نال پورا قرآن دے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ یہ معنی ہے فاتحہ، کیونکہ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے دا نام فاتحہ کیوں رکھا ہے؟ فاتحہ نام اس واسطے رکھا ہے، حضرات دی وقار جدو کو بندہ قرآن پڑھدا چلا جاندا ہے، او دا دماغ کھلدا چلا جاندا ہے۔ جدو کو بندہ قرآن پڑھدا چلا جاندا ہے، او دا سینہ کھلدا چلا جاندا ہے۔ جدو کو بندہ قرآن پڑھدا چلا جاندا ہے، ہدایت دا رستہ کھلدا چلا جاندا ہے۔ تا اللہ پاک نے دا نام رکھا ہے فاتحہ۔ فاتحہ کا معنی کھولنے والی۔ حضرات دی وقار اللہ پاک نے دا نام فاتحہ کیوں رکھا ہے؟ اس واسطے جڑا بندہ قرآن پاک دے قریب آ جاندا ہے، قرآن نو پڑھدا ہے، اللہ تعالیٰ دے دماغ نو کھول دیندا ہے۔ تسی اج تو بعد تجربہ کر لینا، عام بندہ تے حافظ قرآن بندہ، انہاں دوواں دے حافظ تے یادداشت اندر زمین و آسمان دا فرق ہوئے گا۔ جڑا بندہ قرآن دا حافظ ہوئے گا، وہ گل یاد رکھنا جاندا ہوئے گا، او دے دماغ دی میموری بڑی تیز ہوئے گی نا، او دا دماغ بڑا زبردست ہوئے گا، گلاں یاد کرن دا دے اندر ایک پوری کیپیسٹی ہوئے گی۔ کیوں؟ اس واسطے وہ جڑا پورا قرآن یاد کیتی بیٹھا ہے، قرآن دے 30 پارے جن سینے دے اندر سیو کیتے نے، حضرات دی وقار دے عام گلاں یاد کرنا مشکل نہیں۔ اس واسطے سورت دا نام ہے فاتحہ۔ فاتحہ دا معنی کھولنے والی۔ حضرات دی وقار دا نام فاتحہ تا رکھا گیا ہے۔ جڑا بندہ قرآن پاک نو سینے نہ لگا لیندا ہے، اللہ رزق دے دروازے کھول دیندے نے، اللہ کامیابیاں دے دروازے کھول دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ میں شیخ سدیس عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ تعالی انہاں دی حالات زندگی دے اندر واقعہ پڑھیا ہے۔ اللہ اکبر، شیخ صاحب جدو نویں نویں خانہ کعبہ دے امام بڑے نا، مسجد حرام دے امام بڑے، تراویحاں دے اندر منظر بھولیا کرتے سن، بار بار غلطیاں آیا کردیاں سن، بھول جایا کرتے سن۔ کسی حاسد بندے نے اس دور دے رئیس الحرمین کی شکایت کی تھی، شیخ صاحب یہ جڑے قاری عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ تعالی جدو تراویحاں پڑھاتے نے تے بھول جاندے نے، بار بار بھول جاندے نے، منظر انہاں نوں یاد کوئی نہیں۔ اودے کہن دا تے مطلب اے سی ایدی چھٹی کروا دتی جائے گی، انہوں مسلح امامت کو ہٹا دیتا جائے گا۔ اس دور دے جڑے جناب رئیس سن وہ فرما لگے نہیں کرو، ڈاکٹر عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ تعالی انہاں دی تنخواہ دے اندر 5000 ریال دا اضافہ کر دیو۔ وہ حیران ہویا، پریشان ہویا، یہ سارا کام الٹ ہو گیا ہے، میں تے کچھ اور کرنا چاہتا سا۔ وہ کہندا شیخ صاحب تنخواہ کا تو بتا دیو،
فرمایا وجہ ہے شیخ صاحب نے گھر دی کو پریشانی ہے جس وجہ تو اپنی مدد نہیں یاد کر سکتے لہذا تنخواہ بتا دیو تاکہ گھر دی ٹینشن مک جائے گی قرآن اللہ کا یاد ہو جائے گا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ فاتحہ کا معنی کھولنے والے قرآن پڑھتے جاؤ گے رزق دے دروازے کھلتے جائیں گے میرے استاد محترم حضرت مولانا شمعون عبد بلوچ رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر فرماتے ہیں بچپن دی گل ہے ساڈے گھر دا عالم ہوا کردا سی نا میں جدوں اپنی امی کولوں خرچہ منگیا کردا سا امی مینوں جیب خرچ دیو نا تے میری والدہ میری بازو تو پکڑ دے اور پکڑ کے مینوں آٹے والا جناب جڑی ٹینکی دے کول لے جاندی او دا ڈھکن چوک کے کہندی پتر ساڈے کول تے کھان نوں آٹا کوئی نہیں دس تینوں پیسے دئیے تے کتھوں دئیے فرماندے نے ایڈیاں غربتاں سن پھر میں قرآن پڑھیا پھر میں قرآن پڑھیا فرماندے نے قرآن دی وجہ تو اللہ پاک نے مینوں برکت دتی اج میرے کول کپڑیاں تے جوڑے اتنے زیادہ نے جڑا کپڑیاں دا جوڑا میں ایک دن پہن لینا کئی مہینے دوبارہ دی باری نہیں آندی اللہ مینوں کپڑیاں دے سوٹ اتنے دے دتے نے حضرات دی وقار کادی برکت ہے یہ اللہ دی پاک کتاب قرآن پاک دی برکت ہے فاتحہ دا معنی کھولنے والی انہوں پڑھتے جاؤ گے رزق کھلتا جائے گا انہوں پڑھتے جاؤ گے روزیاں بڑھدیاں جائیں گیاں ایس تو پچھلا لاک ڈاؤن ہویا نا پچھلا لاک ڈاؤن ہے تے کئی بندے آ کے ہن مدرسے بند مسجداں بند مولوی مر گیا بھوکے ہیں ہن مولویاں نوں کھان نوں کچھ نہیں لبنا ہن مولویاں بھوکے مر جانا ہے مولویاں غریب ہو جانا ہے اور کئی شارا ناصر نے بھی گلاں کیتیاں کئی ساڈے ارجاں نوں فون کر کے آکھیا جناب مولوی ہن ویلا بیٹھا کرے ہن کوئی نہیں سکدا تینوں اور لوکاں سمجھیا علماء بھوکے مر جان گے لیکن اللہ دی قسم ہے پچھلے سال کی اخباریں اٹھا کر دیکھو تمہاری اخبار اس بات کی گواہ ہے تم کہتے تھے داڑھی والا بھوکا مر جائے گا مسجد کا مولوی بھوکا رہے گا مدرسے کا مولوی غریب ہو جائے گا اللہ کے فضل سے پچھلے سال کی خبریں اس بات کی گواہ ہیں دروازے کھٹکھٹا کر لوگوں کے گھروں میں اگر راشن تقسیم کرتا نظر آیا ہے تو مولوی نظر آیا کیونکہ میری ذمہ داری مرکزی جمعیت اہل حدیث دیے ایک تحصیل اندر جان دا اتفاق ہویا صرف ایک تحصیل اندر انہاں 3 کروڑ دا راشن تقسیم کیتا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا ذرا فرمایا فاتحہ دا معنی کھولنے والی جڑا بندہ قرآن پڑھتا جائے گا روزیاں کھلدیاں جان گیاں اللہ برکتاں پاوندا جائے گا اللہ اکبر فرمایا الحمدللہ رب العالمین فرمایا میں پڑھنے والا سارے جہان کا ایک اور مقام سنیے فرمایا انہ ہوا الا ذکر للعالمین میں سارے جہان دا پالنے والا یہ ہے ذکر سارے جہان دا ساریاں کائناتاں دا ذکر قرآن اندر سارے عالم دا ذکر قرآن اندر ماضی پڑھنا ہے قرآن پڑھ لے حال پڑھنا ہے قرآن پڑھ لے فیوچر پڑھنا ہے قرآن پڑھ لے عالم ارباب دا تذکرہ پڑھنا ہے قرآن پڑھ لے عالم بطون دا ذکر دیکھنا ہے قرآن پڑھ لے عالم ارباب دا ذکر دیکھنا ہے قرآن پڑھ لے عالم قبور
دا دلیل چاہیے قرآن پڑھ لے عالم حشر دا ذکر دیکھنا ہے قرآن پڑھ لے عالم نو چاہیے قرآن پڑھیا کرے اچھا عالم بن جائے گا ٹیچر نو چاہیے قرآن پڑھیا کرے اچھا ٹیچر بن جائے گا سیاستدان نو چاہیے قرآن پڑھیا کرے اچھا سیاستدان بن جائے گا سائنسدان نو چاہیے قرآن پڑھیا کرے اچھا سائنسدان بن جائے گا تاجر نو چاہیے قرآن پڑھیا کرے اچھا تاجر بن جائے گا ڈاکٹر نو چاہیے قرآن پڑھیا کرے اچھا ڈاکٹر بن جائے گا کیوں ان هو الا ذکر للعالمین ہر طرح کی معلومات قرآن اندر ہر طرح کا ذکر قرآن اندر جغرافیہ قرآن اندر اوپینیا تاریخ کا ذکر قرآن اندر میڈیکل کا ذکر قرآن اندر اور میتھ کا ذکر قرآن اندر ریاضی کا ذکر قرآن اندر تمام علوم کا ذکر قرآن اندر جنت کا تذکرہ قرآن اندر جہنم کا تذکرہ قرآن اندر اللہ دے عرش ذکر دے قرآن اندر عالم حشر کا ذکر قرآن اندر روح کی چیز دے ذکر قرآن اندر میرے پیغمبر کی رحمت کا ذکر قرآن اندر اللہ رب العزت دے جاہ و جلال کا ذکر قرآن اندر پورا کیا نے ذکر قرآن اندر فرشتے کی نے ذکر قرآن اندر فرعون کی ڈیڈ پارٹی کا سب تو پہلا ذکر قرآن اندر ماں دے بطن دے اندر بچے دے مراحل کا ذکر قرآن اندر اللہ دی قسم کائنات اندر سب تو بڑا اگر کوئی علم ہے اس علم کا نام اللہ کی کتاب ہے سبحان اللہ قرآن سے بڑا کوئی علم نہیں ہے جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں ریاضی پڑھ لی جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں بیالوجی پڑھ لی جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں ہسٹری پڑھ لی جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں جغرافیہ پڑھ لیا اللہ اکبر اللہ اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں اللہ تعالیٰ توجہ کرنا قرآن سے معمور کا جس شخص کا سینہ اس کے ہی دامن میں وہ رحمت کا خزینہ حالات کی لہروں میں نہ ڈوبے گا سفینہ گر پاس ہے قرآن کی آیات حسینہ قرآن میں موجود ہے جینے کا کرینہ قرآن نہیں پاس تو کیا جینے میں جینا اور قرآن میں موجود ہے ایمان کی باتیں اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں اللہ توجہ کرنا بدرات تیزی وقال تو نہیں سمجھدا لیکن تیرا دشمن سمجھدا ہے ہم نہیں مانتے ہمارا دشمن مانتا ہے جدو تک نہ قرآن نہ تے کو غالب آ سکتا نہیں آ سکتا تاریخ تو واقف لوگ اس گل کو جانتے ہون گے نا اے تیرے بر صغیر دے اندر انگریز ریا کردا سی اور انگریز نے اس بر صغیر اندر اپنی حکومت چلائی میری حکومت کو ختم کرنے واسطے سب تو پہلا قدم چکیا تے مسلماناں نے چکیا پر مسلماناں تے ظلم دے پہاڑ ڈائے گئے تاریخ میں لکھیا ہے دلی تو لگ کے پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں سی جس درخت تے کسی عالم دین کی لاش نہیں سی لٹکائی گئی اس قدر ظلم کیتا گیا لیکن اس کے باوجود مسلمان انگریز دے خلاف لڑدا رہا انگریز نے ایک میٹنگ بلائی انہیں آقا سمجھ نہیں آندی
مری جاندے نے پر اپنے موقف تو نہیں بدل دے بچے ذبح کروائی جاندے نے لیکن اس دے باوجود اپنے موقف تے پکے نے پتہ نہیں کیڑی چیز جڑی انہاں وچ تازگی پیدا کر دی ہے انگریز دے جناب ٹوٹا تے چمچیاں دسیا انہاں کول ایک کتاب ہے اس کتاب دا نام قرآن پاک ہے جدوں تک انہاں کول قرآن رہے گا ادوں تک انہاں دا ایمان بددا رہے گا انہیں تحریک چلائی اور تاریخ دا نام رکھیا قرآن چلاؤ تحریک ہے قرآن مکاؤ تحریک ہے اللہ تیری وقار وہ تحریک پورے جناب اس علاقے کے اندر چلی گلیاں دے پدارا تے محلیاں دے گھراں دے وچوں قرآن نکالے جاندے اور جناب الماریاں چوں قرآن پاک نکال کے چوکاں تے رکھ کے تے قرآن پاک نوں اگ لا دتی جاندی جلا دتے جاندے قرآن پاک اللہ تیری وقار ہے جدوں انگریز مطمئن ہو گیا کہ میں سارے قرآن پاک مکا دیتے میں لکھیا تاریخ دی کتاب اندر انگریز دا ایک چمچا دلی دی جامع مسجد دے کولوں دی گزردا پیا ہے شام دا ٹائم ہے جنوں جناب مسجد دے وچوں قرآن دی آواز آندی پئی ہے بڑا حیران ہویا پریشان ہویا قرآن تے جلا دتے گئے میں اے آواز کتھوں آندی پئی ہے نا او قریب ہویا مسجد دے دروازے دے کول پہنچیا تے کی ویکھیا ایک نکا جا بچہ ہے ایک نکا جا بچہ ہے تے بیٹھا بیٹھا قرآن پیا پڑھدا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا بڑا حیران ہوا بچہ کیویں پڑھدا پیا تے کول تے قرآن کوئی نہیں کسے بندے نوں پوچھدا یار اے بچہ کی پیا پڑھدا ہے او کہندا بچہ قرآن پیا پڑھدا ہے او کہندا قرآن تے کول ہے ہی کوئی نہیں او کہندا ہے وے دے کول قرآن او کہندا کوئی نہیں اے دے کول قرآن اے ویکھ ہاتھ خالی نے انہیں آکھیا کمڑیا قرآن دے ہتھاں وچ نہیں ہے قرآن دے سینے وچ موجود ہے قرآن دے سینے وچ موجود ہے نس پیا انگریز دا چمچا دوڑیا پتا کہ انگریز دے بوٹاں وچ گیا وہ کہندا تو نہیں غالب آ سکدا انہاں تے تو نہیں مسلماناں تے قبضہ کر سکدا انہیں آکھیا وجہ کی ہے انہیں آکھیا الماریاں چوں کڈ کے قرآن تے جلا لے پر جنہاں دے سینیاں چ قرآن ہے او کیویں جلائے گا میں اپنی اکھاں ویکھ کے آیا ایک چھوٹا جا بچہ ہے او دے سینے وچ قرآن ایک زبانی پڑھدا پیا ہے اٹھاؤ تاریخ جے تانوں ٹک ٹاک تو تھوڑا جا ویل لب جائے لکھیا تاریخ اندر انگریز دے بر صغیر نوں چھڈ کے جان دے اسباب وچ ایک سبب بھی بنیا جدوں نے ویکھیا کہ لوگ قرآن تو پیچھے نہیں ہٹدے نس گیا ہے گل کہندا کہندا کہ جنہاں کول قرآن دی کتاب ہوے او لوگ کدی بھی انہاں تے بندے غالب نہیں آ سکدے چلا گیا انگریز جناب چھڈ گیا بر صغیر لیکن اپنے دل تے زخم لے کے گیا کہ میں انج کراں گا میں نبڑاں گا ضرور نبڑاں گا میں انتقام لاں گا ضرور لاں گا میں بدلہ لاں گا ضرور لاں گا میں کتاب انہاں دے سینیاں چوں کڈ کے کھلواں گا الماریاں چوں تے جلا کے ویکھی گلیاں چ جا جلا کے ویکھی گل نہیں بنی ہن جڑی سینیاں وچ کتاب ہے میں کڈ کے وکھاواں گا ہائے ہائے ناکامی پھر انگریز نے کئی سالاں تو بعد ایک کتاب بڑھائی پھر کئی سالاں تو بعد نے ایک کتاب بڑھائی جان دیو نا کتاب نوں انگلش وچ کی کہندے نے کتاب نوں انگلش وچ بک کہندے نے ایک بک ہوئے جس بک دی وجہ تو انگریز اتھوں نکلیا اس بک دا نام کتاب اللہ ہے پھر کئی سالاں تو بعد ایک بک نے بنا کے سانوں دتی اس بک دا نام فیس بک ہے وہ فیس بک پہنچی ہر بندے دے کول وہ فیس بک پہنچی ہر حافظ دے کول وہ فیس بک پہنچی ہر قاری دے کول وہ فیس بک پہنچی ہر عورت دے کول وہ فیس بک پہنچی ہر وہابی کول وہ فیس بک پہنچی ہر پریبی دے بندی کول اللہ دی قسم ہے اج انگریز دی بڑائی تو کیڑی کامیاب ہے اج ہر مسلمان دی جیب وچ اللہ
لیکن ہر جیب میں انگریز دی بک موجود ہے۔ آج ہماری جیب میں انگریز کی بک موجود ہے، یہاں کون ہے جس کی جیب میں فیس بک نہیں ہے؟ آج ماشاءاللہ قاری صاحب نے کنواں سپارہ پڑھنا ہے، اچھا ماشاءاللہ آگے جا رہے ہیں، پاس جا رہے ہیں، چلو ماشاءاللہ جنواں قاری صاحب نے پڑھنا ہے۔ کوئی انجدہ بندہ بھی ہے کہ وہ بھی نال ایک ایک پارا پڑھتا ہوئے ہے کوئی بندہ کہ قاری صاحب کی ذمہ داری ہے یا ساری ذمہ داری ہے اسی تقریراں کریے قاری صاحب تانوں قرآن سنا تسی چھٹے ٹکے ایک ہی ہے اور جنہیں اور میں کی آکھاں تے کی نہ آکھاں، اور جس قوم نے پورے سال وچ ایک باری بھی کتاب اللہ نہیں پڑھنی، اور جس قوم نے پورے سال وچ ایک دفعہ بھی اللہ دی بک نو نہیں کھولنا تے فیس بک نو روزانہ کھولنا ہے، مینوں دسو اس قوم دا کی بنے؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقرار غور کر دے جانا ذرا۔ انگریز کئیاں سالہ تو بعد کامیاب ہو گیا، انگریز کئیاں سالہ تو بعد اپنا مشن پورا پیا کرتا ہے۔ آج باقیاتاً ہر بندے دے کول فیس بک موجود ہے، ہر بندہ فیس بک چلاتا نظر آتا ہے۔ اللہ جانتا ہے ساڈے نکے نکے بچیاں نوں اللہ دی بک نہیں آتی لیکن فیس بک انہاں چلانی آتی ہے۔ ساڈے کئی بابے جڑے نے وہ کہتے ہیں مینوں قرآن اتوں ویکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا لیکن فیس بک اس بابے نوں بھی چلانی آتی ہے۔ کئی پڑھے جڑے نے جنہاں اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا وہ کہتے ہیں میں کیویں پڑھاں اللہ دی بک میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن فیس بک وہ بھی بڑی بڑھ کے چلاتا ہے۔ فیس بک تو دیاں نظراں بھی بڑا نہیں ہٹدیاں، فیس بک تو بھی پرلے پاسے نہیں جاندا۔ آتا کدرا کدی موادنا تے کر کے ویکھنا، اللہ دی بک غیرت دا درس دیندی ہے، اللہ دی بک ایمان دا درس دیندی ہے، اللہ دی بک شرم تے بھرم دا درس دیندی ہے تے فریب وچ دیندی ہے۔ فیس بک تیریاں اکھاں دا نقصان کردی ہے، فیس بک تیرے دماغ دا نقصان کردی ہے، فیس بک تیرے عقیدے دا نقصان کردی ہے، فیس بک تیرے یاد دا نقصان کردی ہے، فیس بک تیری غیرت دا نقصان کردی ہے تے فریب نہیں کردی، پیسیاں کردی ہے۔ بابا انگریز نے کیسا کھیڑ کھیڑیا ساڈے نال، انگریز نے کیسی چال کھیڑی ہے ساڈے نال۔ اسی اللہ دی بک وچوں فریبان لین واسطے تیار نہیں، انگریز دی بک وچوں پیسے دے کے امام دی بربادی کران نہیں تیار ہو۔ حضرات دی وقار ہے اللہ دی بک چھڈی بیٹھے ہاں، انگریز دی بک نال پیار کیتی بیٹھے ہاں۔ اور میں تانوں کئی گل دساں، ایک چھوٹا جا واقعہ پڑھیا ہے۔ ایک ٹیچر صاحب نے ایک ٹیچر نے اپنے بچوں کو آکھیا بیٹا اسی ایک لائبریری بنائیے، اس لائبریری کے اندر اسی اپنی کتاباں رکھنا چاہتے ہیں تے کل تسی اپنے گھر وچوں کتاباں لے کے آنیاں نے جڑیاں کتاباں کو پڑھ دئی کوئی نہیں تاکہ کتاباں انہاں نوں اسی اپنی لائبریری اندر رکھیے تے اگلے دن سارے بچے قرآن لے کر کے آ گئے۔ انہاں آکھیا ٹیچر صاحب اے او کتاب ہے جڑی ساڈے گھر وچ کوئی بھی نہیں پڑھدا، نہ ماں پڑھتی ہے نہ باپ پڑھتا ہے، نہ بیٹا پڑھتا ہے نہ برا پڑھتا ہے، نہ بھائی پڑھتا ہے نہ تایا پڑھتا ہے، کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ حضرات جیسی وقار کم از کم محنت ہونا چاہیے سی۔ رمضان دا ایک روزہ تے ایک پارا، رمضان دا دوسرا روزہ تے دوسرا پارا، رمضان دا تیسرا روزہ تے تیسرا پارا، کم از کم رمضان وچ تے قرآن پاک ایک دفعہ پڑھیا جاتا، لیکن رات دی وقار کوئی نہ پھر میں کہہ لین دے انگریز دی چال بڑی کامیاب ہوندی جا رہی ہے، انگریز بڑا کامیاب جا رہا ہے۔ انہیں فیس بک بنا کے ساڈے امان نوں ریاکاری وچ بدل دیتا ہے۔ اللہ تے بڑے بڑے سیلفی بھی سیلفیاں وچ آ گئے نے، سیلفیاں وچ بھی سیلفیاں دا فتنہ ادوں آیا ہے جدوں دی فیس بک آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دے دی وقار اللہ دی بک ول لوٹنا پڑے گا، اللہ دی کتاب ول واپس آنا پائے گا، اللہ دی کتاب دا مطالعہ کرنا پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ ایک دوست نے گل سنائی، میں ذکر کرنا اپنے باپ دے کتاب ول لے کے جاواں۔ اللہ جانتا ہے کئی گھر دے بھی موجود نے جن
جنہاں گھراں دے وچ سال وچ ایک واری بھی قرآن پاک نہیں پڑھیا جاتا، پورا سال گزر جاتا ہے قرآن پاک کو کھول کے نہیں دیکھتا، قرآن پاک کو پڑھ کے نہیں دیکھتا، قرآن دا کوئی لفظ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، ایک گھر نہ قاری صاحب دا کھانا پکایا، رمضان المبارک دا مہینہ، رمضان المبارک دے مہینے دے اندر قاری صاحب دی افطاری بنائی، گھرے بلایا کھانے تے جناب گھرے بیٹھک اندر بٹھایا، اتفاقاً جس بیٹھک اندر بٹھایا ہے میز تے کچھ ریال پے ہوئے نے، پیسے پے نے سعودیہ دی کرنسی، قاری صاحب نے آکھیا یہ پیسے تیرے دے پہنے نہ، انہاں چکے تے چک کر کے جناب الماری وچ رکھے، الماری وچ قرآن پاک پیا، قرآن پاک کو لیا وچ رکھ دیتے، خیال سی آئے گا تے میں دس دیواں گا اپنے پیسے چک لیا جے، اتفاق جدا ہویا ساری کی تھی، سین جو گاڑی نکل گئی پیسیاں والی، ریانہ والی گاڑی دن وچ نکل گئی، افطاری کر کے قاری صاحب اپنے گھر چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ انہاں گھر والیاں دے ذہن اندر ایک گل پہ گئی، مولوی ساڈے پیسے چک کے لے گیا ہے، قاری ساڈے ریال چوری کر کے لے گیا ہے، کیونکہ عالم دی عزت بڑی سستی ہے نا، جدا دل چاہے تبصرہ کر دے وے، جدا دل چاہے تجزیہ کر دے وے، جدا دل چاہے میڈیا تے نیلے پیلے کوٹ پا کے علماء دے بارے جو مرضی کہندا پھرے، عزت جو بڑی سستی ہے نا مولوی دی، انہاں اپنے دل وچ گل بٹھا لئی، مولوی چور ہے، قاری چور ہے جڑا ساڈے پیسے چوری کر کے لے گیا، سال گزر گیا سے کر لو، گھر دے کسے بندے نے آکھیا یار تجربہ تے کرو، واقعی قاری چور ہے، جاویں آپاں گل نہیں بنائی بیٹھے اپنے دین اندر، انہاں کی کیتا دوبارہ پھر کھانا بنایا، اتفاقاً دوبارہ پھر انہاں پیسے رکھ دیتے، اگے ایویں پیسہ ہن جناب ازمان واسطے رکھ دیتے، تے قاری صاحب جناب دیکھیا میرے ہاتھ پے ہوئے، وہ بندہ آیا تے آ کے کہندا ہے اللہ قاری صاحب کہندے نے پیسے تے یار اپنے سنبھال لو، اینے باتوں نے کہ جناب ٹیبل تے پے، وہ کہندا قاری جی جنہیں پچھلے لکا لے سونے بھی لکا لو نا، جنہیں پچھلے غائب کر لے سننا ہمیں بھی غائب کر لو نا، قاری صاحب فرماتے ہیں کبڑیا میں تے کوئی غائب کیتے تے نہ میں کیتے رکھے، انہیں آکھا جی پچھلے سال بھی تے بڑا کھانا پکایا تے پیسے تے کدھر چلے گئے، فرماتے ہیں الماری وچوں قرآن کڈنا، قرآن کڈیا تے قرآن دے وچ اونجی پے ہوئے پیسے، گل کرن دا مطلب ہے ایک سال پورا گزر کے آئے گھر دے جیاں قرآن کھول کے ویکھیا، قرآن کھول کے نہیں ویکھیا، جے قرآن کھولیا ہوندا تے کسے عالم تے الزام نہ لگدا، جے قرآن کھولیا ہوندا کسے قاری صاحب دی عزت مجروح نہ ہوندی، اللہ تے دی وقار میں کیڑی کیڑی گل تیرے اگے رکھاں، میں جانا وا اے انگریز دی بڑائی بھوک تو جان چھڑا دی جائے، اللہ دی بھوک دے قریب ہو جاتا ہے، اللہ دی بھوک دی تلاوت کی جائے، رب دے قرآن نو کثرت نال پڑھیا جائے، میرے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے، آخری حدیث سنو گل مکاواں، نبی پاک فرماندے نے اور اج تو بعد اے گناہگار دی من کے، اکاڑے توان والے مہمان دی من کے، او بساں وچ 50 روپے دیاں پھکیاں وی تے ازما کے ویکھ دیو نا، ادھر آ بھی تے ازما کے ویکھو نا، میرے پیغمبر دا فرمان ہے، وضو بنا لیا کر، بدن تے خوشبو لگا لیا کر، الگ تھلگ کلا کے کمرے دے اندر بیٹھ جایا کر، تے مصحف قرآن پاک کھول لیا کر، قرآن پاک کھول کے تلاوت کریا کر، اپنے گھروں گا کے تے سونا کر کے قرآن پڑھیا کر، مطلب کیا تھا بننا بالقرآن بھلے زمینہ، قرآن کو پیارے انداز نال، قرآن کو راگ لا کے سونا کر کے پڑھیا کرنا، میں مننا مت تیری آواز کوئی نہیں، آواز کوئی نہیں پر شوق تے ہے نا، تو آواز نال نہیں تو شوق نال پڑھیا کر، تو آواز نال نہیں تو ذوق نال پڑھیا کر، تو آواز نال نہیں تو ایمان نال پڑھیا کر، جے تیرے دل نو سکون نہ وے تے پھر آکھی، 2 سال پہلے ڈاکٹر صاحب دا بیان سی، اللہ دا ہارٹ سپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب کہندے نے اسی جناب ہارٹ بارٹ دے اندر مریضاں واسطے قرآن پاک دی سورہ رحمان چلانے ہاں، ڈاکٹر صاحب نتیجہ کی نکلے، وہ کہندے نے میری ڈاکٹر
اتری زندگی دے تجربے دے دسیا ہے جتنا مریضاں نوں سورہ الرحمن نال فائدہ ہوندا ہے اتنا فائدہ کسی چیز نال ہوندا ہی کوئی نہیں اللہ تے محترم کی پتہ لگا قرآن کلیاں بیٹھ کے لے کے پڑھ لیا کرتے بیٹھ جایا کرنا اللہ دی قسم تینوں قرار ملے گا اللہ دی قسم تینوں سکون ملے گا اللہ دی قسم تیرا ایمان تازہ ہوئے گا کئی وچ بزرگ دے بیٹھے ہون گے میرے کہتے ہیں مولانا اسی قرآن پڑھنے ہاں لیکن ساڈے کول صحیح نہیں پڑھیا جاندا آڑ کے پڑھنے ہاں جوڑ کر کے پڑھنے ہاں بابا جی تسی آڑ کے ہی پڑھی جایا کرو جوڑ کر کے ہی پڑھی جایا کرو میں بطور تحفہ کدی سنا کے گل مکا دیواں میرے نبی پاک نے فرمایا صحیح بخاری دی حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں ایک پاسے ایک قاری قرآن اچھی آواز نال حروف و مخارج قواعد تجوید دا خیال کر کے قرآن پڑھتا ہے اللہ انہوں تے بڑا اجر عطا فرمائے گا ایک پاسے ایک بابا یا کوئی بھی بندہ قرآن پڑھتا ہے پر آڑ کے پڑھتا ہے آڑ کے پڑھتا ہے اللہ انہوں دگنا اجر عطا کر دے گا کچھ پڑھن دا دے چھٹے گا کچھ اڑن دا دے چھٹے گا قرآن پڑھیا کر محبت نال آمن دا قرآن دا کہنا وجہ تو جنت وچ گھر لینا آمن دا قرآن دا کہنا وجہ تو جنت وچ گھر لینا او چھٹی رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینوں رامی دین سلامی پانے سنت والا کہنا آمن قرآن دا کہنا وجہ تو جنت وچ گھر لینا میری آپ سب پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے نازل والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا اللہ تیرے سما تمہارے سے شفا آمین میرے مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں قرآن ہسپتال میں جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما آمین یا اللہ مقروضہ دے کر دے پریشانی خوشی دلانے کا مطلب فرما یا اللہ اس مسجد و خطیب و امام و معاملین منتظمین و احنان میزبان مولا سب برکت عطا فرما میرے مولا کریم سانو کتاب اللہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ میڈیا توفیق جان چلان کی توفیق عطا فرما یا اللہ بڑا رحیم ماشاء سیام و قیام اپنی بات کا قبول فرما اللہ اللہ اندر کو کمی کوتاہی ہے اپنی رحمت عطا فرما یا اللہ وطن عزیز و ناشکردی تو محفوظ فرما وطن عزیز کی سرحدات کے کڑے ہونے والے نوجوانوں نے پر قبول فرما یا اللہ جسے سنائے دی توفیق عطا فرما اگر کو کمی کوتاہی ہے تو رحمت عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا